جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ سکندر کے والدین اور زین سب سکندر کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ جب یہ زین سے منگنی توڑ کر آئی تھی تب میں نے امریکہ فون کر کے شہریار خان سے بات کی تھی۔ وہ بیچارے مجھ سے بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے کی غلط حرکت پر مجھ سے انہوں نے معافی تک مانگی تھی۔ میں نہ تو تب سکندر سے کبھی ملا تھا، نہ اس وقت کے واقعے کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ پتہ چلا ہے، مگر میں 12 سال پہلے بھی یہ جانتا تھا کہ بدکردار زین کا بڑا بھائی نہیں، میری بیٹی ہی ہے، جو اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اتنا شرمناک رشتہ قائم رکھ سکتی ہے، وہ منگیتر کے بڑے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ زین کے ساتھ اس کی منگنی میں نے خود کروائی تھی، یہ سوچ کر کہ چلو ایک اچھے خاندان کا نیک، شریف اور مہذب لڑکا اس نے اپنے لیے چنا ہے، شاید اس کا ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں لے آئے، یہ اپنی اصلاح کر لے۔ تب میں اس سے مایوس نہیں ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میری بیٹی راستہ بھول ضرور گئی ہے، بھٹک ضرور گئی ہے، مگر جلد وہ راہ راست پر واپس آ جائے گی۔ مگر اس کے بعد آنے والے برسوں میں اس کے غلط راستے پر آگے سے آگے بڑھے قدم مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی نے اس بھٹکی ہوئی اور غلط راہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چن لیا ہے۔ میں لاکھ کوشش کر لوں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وہ لیزا سے مخاطب تھے، وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ اب ان کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی، وہ بہت دکھ اور کرب سے بول رہے تھے، مگر ان کی سانس نہیں اکھڑ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں باپ کی اپنے متعلق باتیں گونج رہی تھیں، مگر اس کی نظریں لیزا پر تھیں۔ وہ پاپا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لیزا پاپا کی عزیز جان تھی اور وہ انتہائی قابل نفرت، جس کی طرف پاپا دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہے تھے۔ کلثوم، تم محسوس نہیں کر رہی، مگر جس روز سے تم نے سکندر سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، یہ تمہاری شادی کسی بھی طرح رکوا دینے کی فکر میں مبتلا ہے۔ جب سے تم پاکستان آئی ہو، میں اس کی شکل دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ تمہاری شادی سے خوش نہیں ہے۔ چہرے پڑھنا سیکھو کلثوم، دلوں میں چھپی نفرتیں جاننا سیکھو۔ یہ بہن نہیں، تمہاری دشمن ہے، دور کر لو خود کو اس سے کلثوم۔ اس کے پاپا جیسے بالکل پھٹ پڑے تھے، جیسے برسوں کا لاوا باہر نکل آیا تھا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے دکھ بھی تھا، مایوسی بھی تھی اور ناراضگی بھی، یوں جیسے وہ کچھ بول رہے تھے، اسے بولتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر پھر وہ سب کہہ دینا ضروری لگ رہا ہو۔ اپنی عزیز جان لیزا کی زندگی کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اس نے اس بار اپنے پاپا کو بھی غصے سے دیکھا۔ لیزا کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت تھی اور پاپا کے لیے چہرے پر غصہ۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے پاپا، ہاں میں اس کی دشمن ہوں، اس سے نفرت کرتی ہوں، اسے میرے اوپر ترجیح دے کر آپ نے اس نفرت اور دشمنی کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر میں بری ہوں تو مجھے برا بنایا کس نے تھا پاپا؟ آپ نے پاپا، صرف اور صرف آپ نے۔ وہ غصے سے چلائی۔ آپ نے اپنے ساتھ لندن لے جانے کے لیے اسے چنا تھا نا؟ بولیے، چنا تھا کہ نہیں؟ لیزا اپنے لیے اس نفرت بھرا لہجہ سن کر اگر صدمے سے گونگ رہ گئی تھی تو اسے اس کی متعلق پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے اسے چنا، سکندر شہریار نے اسے چنا۔ آخر ایسا ہے کیا اس عام سی لیزا میں؟ جس کسی سے بھی میں محبت کرتی ہوں، میرے بجائے اسی کو چاہتا ہے۔ آپ بھی، سکندر شہریار بھی۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے پاپا، اپنی جان سے بھی زیادہ، مگر آپ مجھے ممی کے پاس چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے اسی کو چاہا، مجھے نہیں، اور سکندر نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ مجھے رد کر دینے کے بعد آج وہ اسے اپنانا چاہتا ہے، اس عام سی لیزا محمود کو، جس میں مجھ جیسی کوئی ایک بات بھی نہیں۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے ساری زندگی اتنی نفرت کسی سے نہیں کی جتنی اس سے کرتی ہوں۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ پاگلوں کی طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ پاپا نے لیزا کے سامنے اس کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا تھا تو اب اپنی نفرت چھپانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ وہ لیزا سے اپنی نفرت کا اظہار ببانگ دہل کر رہی تھی۔ سیم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پلیز ایسا مت بولو۔
اس نے لیزا کی روتی ہوئی آواز سنی۔ میں نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیار تمہیں کیا ہے سیم، ممی سے بھی زیادہ، پاپا سے بھی زیادہ۔ میرے لیے میری فیملی، میری دوست، میری ماں، میرا باپ، سب کچھ تم رہی ہو سیم۔ مریم، میں نے کلثوم کو تم پر فوقیت نہیں دی، تم بھی جانتی ہو، کلثوم بھی جانتی ہے، میں تمہیں زیادہ چاہتا تھا، اور یہ بات تمہاری ماں بھی جانتی تھی۔ تمہاری ماں سے شادی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ میں اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی دونوں میں سے کوئی ایک بیٹی بھی اس بد کردار عورت کے پاس چھوڑنے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا، مگر وکٹوریا ایک شاطر اور مکار عورت تھی۔ علیحدگی کے وقت مجھے نیچ کر کے اور پریشان کرنے کے لیے اس نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تمہیں اس لیے چنا تھا تاکہ تم مجھے تکلیف دے سکے۔ یہ خواہش بھی اسی کی تھی کہ ایک بیٹی اس کے پاس اور ایک میرے پاس رہے گی۔ اسے تم دونوں میں سے کسی سے محبت نہیں تھی، مگر مجھے ٹف ٹائم دینا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کی شرط عائد کر رہی تھی۔ میں اس گھٹیا عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر وہ اپنی اوقات دکھانے پر آئی تو میری عزت اور نیک نامی تک کو رسوائی اور جگ ہنسائی میں تبدیل کروا دے گی۔ میری عزت کے ساتھ میری بچیوں کی عزت بھی جڑی تھی۔ اپنی اور تم دونوں کی عزت قائم رکھنے کے لیے میں اس وقت وقتی طور پر خاموش ہو گیا تھا، مگر میرا دل اول روز سے تمہیں اس کے پاس چھوڑ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تم دونوں میں سے کوئی ایک کو بھی وکٹوریا کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے پاس لندن بلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس دوران میں تم سے نہ تو غافل ہوا تھا نہ بے پرواہ۔ میں مسلسل تمہاری خبر گیری کرتا رہا تھا۔ یاد کرو میں تمہیں دن میں کتنی بار فون کرتا تھا، سال میں ایک بار تمہاری چھٹیوں میں تمہیں اپنے پاس لندن بلواتا تھا، کتنی بار اپنے جاننے والوں کو جو کسی کام سے اٹلی جا رہے ہوتے تھے تم سے بطور خاص ملنے کی تاکید کرتا تھا۔ اس عرصے میں میری مسلسل یہ کوشش رہی تھی کہ تمہیں جلد از جلد وکٹوریا سے واپس لے سکوں، مگر قبل اس کے کہ میری کوششیں کامیاب ہوتی مجھے تمہارے مختلف افیئرز کی خبریں ملنے لگی۔ میں تم سے ظاہری طور پر دور تھا مریم، مگر تمہاری ہر حوالے سے قبل لگتا تھا۔ ابھی میں تمہارے افیئرز ہی سے پریشان ہوا تھا کہ مجھے تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ تمہارے تعلقات کا پتہ چلا۔ تمہاری ماں نے مجھے فون کر کے بتایا تھا، میرے جاننے والوں نے بھی مجھے خبر دی تھی۔ میں تمہیں ان پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر تم مجھ سے اتنی دور جا چکی تھی، اتنی پستی میں اتر چکی تھی کہ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ تم مجھے لا علم سمجھتی تھی، اور میں اکیلے میں تمہاری بدکاری پر پھوٹ کر روتا تھا۔ تمہاری حرکتوں کا پتہ چلنے کے بعد چاہے میرا دل تم سے کتنا ہی شاکی کیوں نہ ہوا ہو، مگر میں نے تمہیں ہاسٹل میں رہنے سے منع کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہتا تھا۔ یاد کرو میں نے تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جانے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ آزادی اور بے راہ روی کے جس راستے پر تم چل پڑی تھی وہاں میرے ساتھ رہنا تمہیں بندش لگا تھا۔ میں تمہیں مزید پستیوں میں اترنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر زور زبردستی کر کے تمہیں اپنے ساتھ کیسے لے جاتا؟ وہ مغربی معاشرہ جہاں میں نے اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھایا تھا، وہاں باپ اولاد پر زور زبردستی کر نہیں سکتا تھا۔ وہ اب چپ چاپ ساکت کھڑی باپ کی غمزدہ آواز سن رہی تھی۔ وہ اب نہ تو اس پر چلا رہے تھے نہ غصہ کر رہے تھے، وہ بس مدھم آواز میں درد اور کرب آنکھیں میں سموئے اسے بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کی آنکھوں میں یہ دیکھ کر جھلک رہا تھا کہ جیسے بیٹی کو انہوں نے دنیا کے تمام رشتوں اور تمام لوگوں سے زیادہ چاہا۔ تم اخلاقی لحاظ سے ہر برائی میں ملوث رہی مریم۔ میں چپ رہا۔ تم کلثوم کے دل میں میرے خلاف زہر بھرتی رہی۔ میں چپ رہا، اکیلے میں روتا تھا کہ میری دونوں بیٹیاں اپنی اپنی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں، میں انہیں کیسے روکوں، کیسے بچاؤں؟ تم نے مجھے یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو ہاشم اسد سے شادی کا فیصلہ کیا تاکہ میں تمہیں ایک پاکستانی شخص سے شادی کرتا دیکھ کر خوش ہو جاؤں، مگر میں تمہاری اس فیل پر کیسے خوش ہوتا مریم؟ جانتی ہو تمہاری شادی کے چند دنوں بعد ہاشم کی پہلی بیوی مجھ سے آ کر ملی تھی۔ اس کی آہیں اور بد دعائیں جو اس نے مجھے اور تمہیں دی تھیں ہر لمحہ میرا تعاقب کرتی تھی۔ میں ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں اس مظلوم عورت اور اس کے معصوم بچوں کی کوئی بد دعا، کوئی آہ تمہیں نہ لگ جائے۔ جتنا بھی تم پر غصہ ہو، جتنا بھی تم نے مجھے مایوس کیا ہو تو تم میری اولاد مریم۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ درد تو مجھے ہی کو ہونا ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں مریم، خود کو بدلو، اتنی بد دعائیں مت سمیٹو کہ میری دعائیں بھی تمہیں
کسی کے پکڑ سے نہ بچا سکے۔ اس کے پاپا بھیگی ہوئی آواز میں اسے بولے۔ وہ صوفے پر سے اٹھے اور وہاں سے جانے لگے بغیر ان دونوں میں سے کسی کی بھی طرف دیکھے۔ وہ ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر اس کے پاؤں تو زمین نے جکڑ رکھے تھے۔ وہ اپنے پاپا کو بہت شکستہ، بہت ہارے ہوئے قدموں سے کمرے سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ پاپا کی نظروں سے گر گئی ہے؟ کیا انہوں نے اسے اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے؟ وحشت زدہ ہو کر اس نے اپنے قدموں کو اٹھانا چاہا۔ اس بار اس کے قدم اٹھ گئے تھے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر جا رہی تھی بغیر لیزا کی طرف دیکھے۔ وہ فوری طور پر اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ اپنے گھر جا کر وہ سکون سے ساری صورتحالوں کو دوبارہ سے سوچے گی کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کمزور اور بزدل لڑکی نہیں ہے، وہ مریم ہے۔ وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتی۔ خدا نے اس کی تخلیق میں اس مٹی سے کی ہے جس کی فطرت میں ہار ہے ہی نہیں، صرف اور صرف جیت ہے، صرف اور صرف جیت۔ کیا کہا محمود صاحب نے؟ شہریار خان واپس صوفے پر آ کر بیٹھے تو آمنہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ انہوں نے بے بسی سے آمنہ کو دیکھا۔ میں ان کے لہجے سے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ عجیب الجھا ہوا انداز تھا ان کا۔ ذہن چپ چاپ باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا شہریار؟ پتہ نہیں۔ آمنہ، سکندر کہاں ہے؟ شاید اپنے ہوٹل چلا گیا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے پہلے لیزا کے گھر سے نکل گیا تھا۔ آمنہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ سکندر ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک تو تھا نا؟ یکدم ہی بے چین ہو کر اس نے آمنہ کا موبائل اٹھایا۔ وہ اس پر سکندر کو کال ملانے لگا تھا۔ کال مل گئی تھی، بل جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ شہریار خان جیسے اس کا فون اٹھانے کے انداز ہی سے سمجھ گئے تھے کہ وہ کسے کال ملا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ سکندر کال ریسیو نہیں کر رہا۔ تم اس کے ہوٹل پر فون کرو۔ پاپا فون نہیں کریں، ہم اس کے ہوٹل خود چلے جاتے ہیں، وہ باپ سے سنجیدگی سے بولا۔ شہریار، میرا بچہ خیریت سے تو ہوگا نا؟ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ لیزا کے گھر سے بہت غصے میں نکلا تھا۔ آمنہ خوف سے کانپتی رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ جو خوف آمنہ کے لبوں پر آ رہا تھا وہ اس کے اور شہریار خان کے دل و دماغ میں پھیل رہا تھا۔ سکندر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینے کی فکر سے بھی زیادہ یکلخت یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ وہ کہاں تھا اور وہ خیریت سے تھا کہ نہیں۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، شہریار خان اس کے برابر میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں خاموش تھے، وہ دونوں بہت پریشان تھے۔ اس کے بھائی کی زندگی ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں تھی اور اس کی وجہ وہ تھا۔ کل بھی سکندر کی زندگی اسی کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی اور آج بھی اس کی تباہی کا سبب وہی تھا۔ اس بد کردار لڑکی سے اندھی محبت میں مبتلا ہو کر اس نے بھائی کی زندگی ہی برباد کر ڈالی۔ وہ باپ بیٹا ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ اس کا بھائی اپنے گھر تے ہوئے برسوں بعد وطن آنے پر ایک ہوٹل میں کیوں رہ رہا ہے؟ اس ہوٹل میں قدم رکھتے ہوئے اسے یہی سوچ کر رلا رہی تھی۔ وہ کیسا بھائی ہے، وہ کیسا بھائی ہے؟ ایسی نفرت تو کوئی اپنے بدترین دشمن سے بھی نہیں کرتا ہوگا جس حسد کی آگ میں وہ اتنے برسوں سے جل رہا ہے۔ ہمیں سکندر شہریار سے ملنا ہے، روم نمبر نہیں پتا مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ استقبالیہ پر موجود اس مہذب خوش اخلاق لڑکی سے اس نے کہا۔ اس لڑکی نے کچھ چیک کرنے کے بعد انہیں جواب دیا اور شہریار کے حواس گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سکندر شہریار ہوٹل میں موجود نہیں تھا۔ وہ آج دوپہر سے کہیں گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ بے اختیار شہریار خان نے سہارے کے لیے اس کا بازو تھاما تھا۔ اس نے باپ کو سنبھال لیا تھا۔ پاپا، سکندر ٹھیک تو ہوگا نا؟ آپ فکر مت کریں۔ وہ دونوں ہوٹل سے واپس نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے تو اس نے سکندر کے موبائل پر پھر کال کی۔ 1 2 3 نہ جانے کتنی مرتبہ اس نے کالز ملائی تھیں۔ زین، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اس نے اپنے بہت مضبوط باپ کو پھر ٹوٹتا دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا پاپا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زین، سکندر کو ڈھونڈو، کسی بھی طرح اسے ڈھونڈو۔ اس بار اگر ہم نے اسے کھو دیا تو دوبارہ کبھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ وہ یا تو خود کو کوئی نقصان پہنچا دے گا یا پھر خود کو دنیا کی بھیڑ میں گم کر دے گا کہ ہم اسے تلاشتے رہ جائیں گے۔ اسے ڈھونڈو زین۔
شہریار خان اس کے بازو کو جکڑتے روتے ہوئے بولے، پاپا پلیز خود کو سنبھالیں، آپ اس طرح کریں گے تو امو جان تو بالکل ہی حوصلہ ہار دیں گی۔ اندر ہی اندر اس کا دل بھی بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ بہت غیرت مند بیٹا ہے میرا، ایک بار میں نے اسے گھر سے نکالا، اس سے سب رشتے ناطے توڑ دیے تو وہ پلٹ کر کبھی کوئی مدد مانگنے میرے پاس نہیں آیا۔ اس نے خود کو دنیا کے ہجوم میں گم کر لیا تھا زین، میں اسے ڈھونڈ پایا تھا، یہ میری خوش قسمتی ہے، مگر اب اس بار جو پھر سے اس کی عزت و آبرو کا تماشا لگایا گیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، میں اور تم اس بار اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے اگر اس نے خود کو کہیں گم کر دیا تو۔ وہ اپنے روتے ہوئے باپ کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں واپس گھر پہنچ چکے تھے، جتنی اشک بہانے تھے، جتنے خوف اور اندیشوں کا اظہار کرنا تھا وہ شہریار خان راستے میں کر چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے خود پر جبر کر کے بہت کوشش کر کے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ آمنہ کو یہ مت بتانا زین کہ سکندر نہیں ملا ہمیں۔ انہیں جیسے سکندر کے ساتھ ساتھ بیوی کی صحت کی بھی فکر تھی۔ اس نے خاموشی سے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ سکندر کو کہاں ڈھونڈے، کیا وہ ایئرپورٹ جائے، کیا وہ آج دوحہ اور امریکہ جانے والی فلائٹس کا پتہ کرے۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، اسی طرح جس طرح محمود خالد اور سیم کے یہاں موجودگی کے وقت بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اسی طرح فرش پر بکھرے تھے۔ وہ بالکل ڈری اور سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے اپنے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دنیا، زندگی، رشتے، ہر شے بے معنی لگ رہے تھے۔ سیم کی نفرت کی نظریں اس کے ذہن میں بجھے الفاظ کی طرح سما گئے تھے۔ اس نے ساری زندگی سیم سے محبت کرنے کے سوا کچھ کیا ہی نہیں۔ سیم آ جاؤ، سیم پلیز آ جاؤ، آ کر کہو جو تم نے ابھی کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ سیم آ جاؤ، مجھے بے یقین ہونے سے بچا لو سیم، میں کبھی کسی رشتے پر بھروسہ نہ کر پاؤں گی اگر تم نہ آئی تو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چلا چلا کر سیم کو پکارے۔ یہ شام کا وقت تھا اور وہ لوگوں کے ہجوم میں گم ساحل سمندر پر تھا۔ اسے اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے انتظار تھا تو لیزا کی فون کال کا۔ سکندر تم کہاں ہو؟ میں تمہارے ہوٹل پہنچی ہوئی ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ اس کے موبائل پر کالز ضرور آ رہی تھی مگر وہ کالز لیزا کی نہیں تھی۔ ایک ضد تھی اس کے اندر، اسے لیزا سے بات کرنی تھی، صرف لیزا سے۔ اسے لیزا کی کال ریسیو کرنی تھی۔ اسے باقی کسی سے بات کرنی، لیزا تو سب لوگوں جیسی نہیں ہے نا۔ وہ اسے بہت چاہتی ہے، وہ اس کے لیے پینٹنگز بناتی ہے، وہ پینٹنگز، روما سب کچھ چھوڑ سکتی ہے اس کے لیے، تو پھر لیزا اسے کال ضرور کرے گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے اندر مایوسیاں پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے دل اور دماغ میں جنگ سی چھڑی ہوئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ آئے گی اور وہ دوسرے لوگوں جیسی نہیں ہے، وہ اس کے خونی رشتوں جیسی نہیں ہے، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور وہ اس پر بھروسہ بھی کرتی ہے۔ اسے شدت سے انتظار تھا لیزا کے لبوں سے ان جملوں کو سننے کا۔ وہ اسے فون کرے اور اسے یہ بات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے گھڑی میں گزرتا ہر اگلا لمحہ اسے یقین دلا رہا تھا لیزا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کئی گھنٹے سمندر پر گزار کر وہ وہاں سے پلٹا تھا، بہت مایوس اور بہت ناکام۔ درد سے بھری ایک تلخ مسکراہٹ سی اس کے لبوں پر آئی تھی۔ تم بھی دنیا کے باقی تمام لوگوں جیسی ہی ثابت ہوئی۔ تمہاری محبت کی کمزوری پر روؤں یا اپنی حماقتوں پر جو چند روز التفات کو زندگی بھر کا ساتھ ناقابل شکست اعتبار اور کبھی نہ ختم ہونے والی محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر غم، غصہ سب کچھ رواں تھا۔ بار بار ٹھوکر کھاتا ہوں پھر بھی نہیں سمجھتا کہ محبت میرے لیے نہیں، خوشی میرے لیے نہیں، ہنسی میرے لیے نہیں، زندگی میرے لیے نہیں، لیزا میرے لیے نہیں۔ وہ گاڑی میں واپس ہو گیا۔ گاڑی اس کے ہوٹل کے سامنے آ کر رک چکی تھی۔ وہ دکھ اور کرب سے ہوٹل کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ 3 روز پہلے وہ اس ہوٹل میں کتنی خوشیوں اور امنگوں کے ساتھ آ کر ٹھہرا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہوں نے
گھر واپس آ کر آمنہ کو کچھ نہیں بتایا تھا. یہی کہا تھا کہ سکندر اپنے ہوٹل میں ہے مگر کسی سے بھی فی الحال ملنا نہیں چاہ رہا، اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی. میری سکندر سے بات کرا دیں شہریار، میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کس حال میں ہے میرا بچہ. میں اسے فون کروں گی، وہ میرا فون ضرور اٹھائے گا، بہت پیار کرتا ہے وہ مجھ سے. وہ روتے روتے شہریار خان سے منتیں کر رہی تھی. آمنہ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں تمہاری اس سے بات کروا دوں گا. وہ باپ کی بے بسی دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا. نویرہ بھی وہاں آ گئی تھی. وہ بھی آمنہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی. اسے صرف اتنا پتا تھا کہ آج آمنہ لیزا کے گھر اس کا رشتہ مانگنے گئی ہے، باقی وہ کچھ نہیں جانتی تھی. جب نویرہ سے سامنا ہوگا، اسے سچائی پتہ چلے گی تو وہ اس سے کیا کہے گا؟ یہ کہ 12 سال قبل اس نے ایک بد کردار لڑکی سے محبت کی تھی اور کل شام سے پہلے تک اس محبت کو دل سے لگائے بیٹھا تھا. پاپا جان، امو جان کو بخار ہو رہا ہے. نویرہ جو آمنہ کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، چائے پلانے کے لیے ان کے پاس بیٹھی تو ان کی پیشانی چھوتے ہوئے فوراً بولی، امو جان چائے پی کر دوا لے لے، آپ کو بخار ہو رہا ہے. جب تک میں سکندر سے نہیں مل لیتی کچھ نہیں کھاؤں گی. مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں. آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ ماں کا دل غلط نہیں کہتا، ماں کا دل کبھی غلط نہیں کہتا. وہ کھو جائے گا مجھ سے، وہ ایک بار پھر کھو جائے گا مجھ سے. سکندر فون اٹھا لو، امو جان کی خاطر ہی فون اٹھا لو. اس کے دل نے بڑی شدتوں سے بھائی کو پکارا تھا. اس نے پھر بھائی کو فون لگایا. ہیلو. اس نے دوسری جانب سکندر کی آواز سنی. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. اس نے بولنے کے لیے لب کھولنے چاہے مگر اس کی زبان گونگی ہو گئی. وہ اس سے کیا کہے اور کیسے؟ وہ فون ہاتھ میں لے کر دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا. اس نے فون انہیں تھما دیا. سکندر، اس نے دبی آواز میں کہا. آمنہ نے بھی اس کی بات سن لی تھی. آمنہ نے شہریار خان کے ہاتھوں سے فون لپک کر فون لینا چاہا مگر وہ چاہتا تھا اس کے پاپا بات کریں. امو جان روتی رہیں گی فون پر. شہریار خان فوراً بات کر کے یہ پتہ لگائے کہ وہ کہاں ہے. امو جان، میں سکندر کو آپ کے پاس واپس لاؤں گا، وعدہ کر رہا ہوں. آپ اس وقت پاپا کو اس سے بات کرنے دیں. اس نے اپنی روتی ہوئی بیماریوں کو گلے سے لگاتی ہوئی ماں سے کہا. سکندر بیٹا، تم کہاں پر ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں بیٹا، میرا انتظار کرنا پلیز، میرا انتظار کرنا. اس نے اپنے باپ کے چہرے پر سکندر کے پھر کھو نہ جانے کا خوف اور پریشانی دیکھی. زین آؤ میرے ساتھ، سکندر اپنے ہوٹل میں ہے. وہ بولتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلے. وہ نویرہ کو یہ اشارہ کرتا کہ امو جان کا خیال رکھے باپ کے پیچھے بھاگا. ایک بار پھر وہ دونوں ہوٹل جا رہے تھے. وہ گاڑی چلا رہا تھا. رات کے 8 بجنے والے تھے جب وہ ہوٹل پہنچے. اس کے قدم سکندر کے کمرے کی جانب اٹھ نہیں پا رہے تھے. وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس کے کانوں میں خود اپنی آوازیں گونج رہی تھی. پاپا، میں آج یا تو اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا. چلتے چلتے وہ رک گیا. یہ پرانی آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی. کیا ہوا زین؟ جلدی آؤ. باپ کے پکارنے پر وہ چونکا اور فوراً تیزی سے چلتے ان کے پیچھے لفٹ میں گھسا. سکندر نے دستک پر دروازہ کھولا. وہ اسے شہریار خان کے ساتھ وہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا. اس نے سنجیدگی سے ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا. اس کا چہرہ ایسا بے تاثر اور سرد تھا جیسے وہ خوش ہونے، دکھی ہونے، حیران ہونے یا کسی بھی طرح کے جذبات کو محسوس کرنا ہی بھول چکا تھا. اندر داخل ہوتے ہی زین کا دل دھک سے رہ گیا. دیکھا کہ سکندر نے اپنی پیکنگ کا کام کمپلیٹ کر لیا تھا. تم کہاں جا رہے ہو سکندر؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا. دوحہ. میں کل صبح کی فلائٹ سے دوحہ واپس جا رہا ہوں. آفس میں تھوڑا ارجنٹ کام آ گیا ہے. تم واپس جا رہے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ سکندر اسے بالکل بھی نہیں دیکھ رہا. وہ بے تاثر اور غیر جذباتی سے انداز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ صرف باپ کی طرف دیکھ رہا تھا. اتنی جلدی مت جاؤ سکندر، میں صرف ٹھیک کر رہا ہوں. ایک دن تو اور رک جاؤ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. شہریار خان بہت آہستہ آہستہ آواز میں شکستہ لہجے میں اس سے بات کر رہے تھے. آفس میں ضروری کام نہ ہوتا تو رک جاتا. شکر تم نے قسم تو توڑی، میرے پاس آئے تو صحیح. مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے زین؟
اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھی۔ اماں جان سے کہیے گا پریشان نہ ہو، میں جانے سے پہلے ان سے فون پر بات کر کے جاؤں گا، صبح 8 بجے ہی میری فلائٹ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شہریار خان نے سکندر کو دکھ سے دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ میری ہمدردی کی آڑ میں آئندہ اگر تم نے اماں جان سے، ام مریم سے اور میرے رشتے کے خلاف کچھ بھی کیا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہونے لگے۔ زین یکدم ہی رو پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور سکندر کے سامنے فرش پر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ شہریار خان اور سکندر دونوں اس کی اس حرکت پر حیرت سے ساکت رہ گئے۔ سکندر، مجھے مار دو، پلیز مجھے مارو، جیسے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، آج تم بھی مجھے اسی طرح مارو، مجھے مارو سکندر، میں بھائی کہلانے کے لائق نہیں۔ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہیں مجھ جیسا حاسد اور کمزور بھائی ملا ہے۔ وہ سکندر کے پاؤں پکڑ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ ایک پل کی حیرانی کے بعد سکندر نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے پاؤں چھڑانا چاہتا تھا مگر وہ اسے ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ زین اٹھو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سکندر اس کی طرف جھکا۔ اس نے پوری قوت استعمال کر کے اس کا ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹائے اور اس کے بازوؤں سے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ سکندر کے سامنے کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ شہریار خان ان دونوں کے نزدیک کھڑے تھے مگر یوں جیسے ان میں کچھ بھی بولنے کی سکت نہ ہو۔ یہ کیا بچپنا ہے زین؟ اس نے روتے ہوئے سکندر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ ناراضگی تھی، نہ غصہ اور نہ ہی نفرت۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ مجھ حاسد اور کمزور کو معاف کر دو سکندر۔ ساری زندگی تم سے مقابلہ کرنے کے سوا میں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ میرے حسد نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، تمہارے خواب، تمہاری خوشیاں، تمہارا کریئر، تمہارا گھر، سب کچھ۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے زین، میں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوا وہ میرا نصیب میں لکھا تھا۔ تمہاری زندگی میں سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے سکندر، مگر میں اب کی بار کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ میں لیزا کو واپس لاؤں گا سکندر۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زین، تمہیں کسی کو بھی واپس لانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ صفائیاں دے کر، ملاسات اور وضاحتیں پیش کر کے ملی محبت مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ گھر واپس آتے ہی آمنہ کی حالت دیکھ کر ان دونوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ نویرہ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر بھائی کو پکارے جا رہی تھی اماں جان، کبھی آپ کو اور زین کی آوازیں دے رہی تھی کہ سکندر کو واپس لے آؤ۔ ان کو پکارتے پکارتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ آمنہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ شہریار خان کچھ دیر قبل کمرے سے جا چکے تھے کیونکہ ان کا آمنہ کا تڑپ تڑپ کر رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد سے وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہاشم بھی گھر ہی میں موجود تھا مگر اس سے متعلق ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں تھا۔ ملازمن نے اسے بتایا تھا کہ ہاشم نے اس سے پانی منگوایا تھا۔ وہ نیند کی گولی کھا کر سو گیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ اسے فی الحال ہاشم کا بالکل بھی خیال نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں لباس تبدیل کرنے گئی تو اس نے ہاشم کو گہری نیند سوتا پایا تھا۔ اس وقت اسے لیزا اور سکندر کا بھی خیال نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم سے بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ درحقیقت اسے اس وقت کوئی بھی یاد نہیں تھا سوائے اپنے پاپا کے۔ وہ مسلسل اپنے پاپا کو سوچ رہی تھی۔ پاپا اس سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ کیا کرے، آخر وہ کیا کرے؟ اس نے بے چین ہو کر سر دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ نہیں، پاپا اسے چھوڑ دیں گے، تھوڑی بس یوں ہی خفا ہو گئے ہیں۔ ماں باپ وقتی طور پر خفا ہوتے ہیں اور پھر اولاد سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنی ام مریم کو وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ ان کے ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ کون ہے؟ تم نے نام نہیں پوچھا؟ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ رات کے 11:15 بج گئے تھے۔ اس وقت کون آیا تھا؟ ذہن شہریار نام بتا رہے ہیں۔ ذہن شہریار؟ وہ بری طرح حیران ہوئی۔ مگر اگر آج وہ سکندر شہریار سے لیزا کے ہونے والے شوہر کے ریپ میں نہ ملی ہوتی تو اس وقت اسے سوچنا پڑتا کہ کون ذہن شہریار؟ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، جیسے اس کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔
12 سال بعد سامنا ہو رہا تھا۔ تب وہ 19 سال کا کم عمر لڑکا تھا، اب 31 سال کا مرد۔ کیسے ہو زین؟ بیٹھو۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں، تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارے پاپا کے گھر پر آج جو تماشا ہوا وہ تم نے کیوں کیا تھا؟ ایک بار سکندر کی زندگی اجاڑ دی تھی، کیا وہ کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ میں نے کسی کی زندگی نہیں اجاڑی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ 12 سال پہلے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے وہ سب کے سامنے بیان کیا ہے۔ بکواس بند کرو مریم، کم از کم میرے سامنے اب پارسائی کا ڈھونگ مت کرنا۔ میں تمہاری ساری سچائی جانتا ہوں۔ شرم آتی ہے مجھے، تم خود کو تم جیسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس محبت کو اب تک دل سے لگائے بیٹھا تھا۔ سکندر شاہ ٹھیک کہتا تھا، تم طوائفوں سے بھی بدتر ہو، ان کا بھی شاید کوئی کردار ہوتا ہوگا، تمہارا تو کوئی کردار نہیں۔ شٹ اپ زین، جسٹ شٹ اپ۔ میرے ہی گھر پر کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی میں کون ہوں؟ میں وہ احمق ہوں جسے تم نے محبت کا نام لے لے کر خوب بیوقوف بنایا، جس نے تمہاری محبت میں پاگل ہو کر اپنے سگے بھائی سے قطع تعلق کر لیا، جو وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کے ہوتے ہوئے آج تک تمہیں یاد کیا کرتا ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑ دو، نہ ہی میں نے تم سے یہ فرمائش کی تھی کہ میری محبت کو دل سے لگائے رکھنا۔ میں تمہاری ساری سچائی جانتا ہوں۔ تمہیں کیا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا تم اتنی نیچ اور بے شرم ہو؟ زین شہریار، تم میرے لیے نہ تو کل اتنے اہم تھے کہ میں تمہیں سوچتی، نہ ہی آج کہ اس سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہو۔ تمہیں کوئی فرق پڑنا بھی تو نہیں چاہیے ام مریم۔ جو لڑکی اپنی ماں کا گھر اجاڑ سکتی ہے، اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ ڈنکی کی چوٹ پر ناجائز تعلقات قائم کر سکتی ہے، اس کا بچہ اپنی کوکھ میں پال سکتی ہے، اپنے باپ سے ساری عمر جھوٹ بول سکتی ہے، اپنی بہن کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے، اسے زین شہریار کو دھوکہ دیتے ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے زین سے منگنی کرنے کے بعد اس کے بڑے بھائی کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ اور بہن کی خوشیوں کو اجاڑ سکتی ہے، اس کے لیے کسی کی بھی زندگی تباہ کرنا بڑی معمولی بات ہے۔ ایک دم ہی اس نے دیکھا کہ زین ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف کسی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی طرف پشت تھی۔ وہ بے اختیار مڑی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہاشم کھڑا تھا۔ ہاشم؟ لیکن یہ تو سلیپنگ پلز لے کر سو چکا تھا۔ وہ خود کمرے میں دیکھ کر آئی تھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ سلیپنگ پلز لینے کے بعد تو اگلی صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوا کرتا۔ ہاشم اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی۔ ہاشم، یہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے۔ پاپا نے اس کے ساتھ میری منگنی کروائی تھی جب میں امریکہ میں گریجویشن کر رہی تھی، اس نے تھوک نگلتے ہوئے جلدی سے کہا۔ زین اور ہاشم ایک دوسرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ہاشم کے چہرے پر وہ کوئی بھی تاثر پڑھ نہیں پا رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی جیسا روایتی جملہ نہیں بول سکوں گا ہاشم صاحب، کیونکہ مجھے آپ سے مل کر بہت ہمدردی ہو رہی ہے، آپ پر ترس آ رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو محبت میں بے وقوف بن کر اس سے صرف منگنی ہی کی تھی، آپ نے تو بے وقوفی کی حد کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو سادہ کہوں یا اعلیٰ ظرف، جو آپ نے ایک بد کردار عورت کو گھر میں بسا رکھا ہے۔ بہرحال میں چلتا ہوں، میں یہاں صرف یہ وارننگ دینے آیا تھا کہ اب کی بار یہ میرے بھائی کی خوشیوں کے راستے میں آئی یا اس نے سکندر اور لیزا کی شادی رکوانے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، مگر اس بار میں اسے سکندر کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ زین اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم یہ بکواس کر رہا تھا، میں نے اس سے منگنی توڑ دی تھی، اس بات کی جلن اور غصہ نکالنے یہ یہاں آیا تھا تاکہ تمہارا دل مجھ سے خراب کروا سکے۔ وہ تیزی سے ہاشم کے پاس آئی، اس نے ہاشم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کوشش کر کے مسکرائی، ہر بازی الٹ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہاشم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹا دیا، بڑی سختی کے ساتھ اور بغیر کچھ بھی کہے ڈرائنگ روم سے جانے لگا۔
हाशिम मेरी बात तो सुनो, तुम इस अनजान आदमी का जिससे तुम ज़िंदगी में पहली बार मिले हो एतबार करोगे, मेरा नहीं। जैन मुझसे जल गया है हाशिम, वो मेरी खुशी को खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी को देखकर जेलस हो गया है। वो दौड़ती हुई हाशिम के पीछे ड्राइंग रूम से निकली। हाशिम ने रुक कर एक नज़र उसे देखा। उसकी सख्त और सर्द निगाहें उसे ये वार्निंग दे रही थी कि खबरदार मेरे पीछे मज़ीद एक कदम मत आना। वो ठंग कर दौड़ कर अपनी जगह पर रुक गई थी। हाशिम तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अपने रूम में जा रहा था। उसके माथे पर और हथेलियों पर पसीना आ रहा था। वो उसके पापा और अब हाशिम, एक ही दिन में ये क्या हो गया था। ज़िंदगी में पहली बार ख़ुद को बंद गली में खड़ा महसूस कर रही थी। ज़िंदगी में पहली बार उसे ये बात हो जाने का खौफ मिला था। ज़िंदगी में पहली बार उसे सब कुछ हारने का अंदेशा हुआ था। वो मरियम के घर से निकल गया। फ़ौरन ही वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने एक जुनूनी सी कैफियत में आनन फानन मरियम के घर आने का फ़ैसला किया था। सिकंदर सब कुछ छोड़कर वापस जा रहा है। उसकी माँ उसे जाता देखकर तड़प तड़प कर रो रही है, और जो वजह है आज के इस सारे वाक़े और सारे हंगामे की, वो सुकून से अपने घर में बैठी है। उसे सिकंदर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना है, मगर उससे भी पहले मरियम से हिसाब साफ करना है। उसे ये धमकी देनी है कि अब वो सिकंदर की ज़िंदगी में आई, उसकी खुशियों के रास्ते में आई, तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसने उसी वक्त शहरयार ख़ान से मरियम के शौहर के घर का पता मालूम किया था। वो मरियम के शौहर को सरसरी सा जानते थे। घर का पता उनके पास नहीं था। वो उसे कहीं से भी पता मालूम करके दे सकते थे, मगर उसकी आंखों में फैला जुनून देखकर जैसे वो चाहते थे कि वो मरियम से ना मिले। छोड़ दो उम्मे मरियम को उसके हाल पर ज़ैन, अब उसके पास जाने, उसे कुछ कहने सुनने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने दुख भरे अंदाज में से उससे कहा था, पापा मैं उसे छोड़ देता, माफ़ भी कर देता, अगर बात सिर्फ मेरी ज़ात की होती। सिकंदर का बहुत कर्ज़ है मुझ पर पापा, अम्मू जान का बहुत कर्ज़ है। मुझे यह कर्ज़ चुकाने एक बार तो उम्मे मरियम के पास जाना ही होगा। क्या वो अपने भाई की ज़िंदगी की बर्बादी का, अपनी माँ की मौजूदा हालत का, अपने घर के बिखरे शराजे का, अपने घर से रूठी खुशियों का, उनमें से किसी एक भी चीज़ का उस बदकिरदार लड़की से हिसाब नहीं मांगेगा। उसका अटल और दो टोक अंदाज़ देखकर शहरयार ख़ान ने अपने किसी कारोबारी दोस्त से हाशिम असद का पता लेकर उसे दिया था। वो उसके पीछे पोर्च तक आए थे, उसे ये समझाने कि वो जुनून में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। आप फ़िक्र मत करें पापा, ज़िंदगी में पहली बार मैं दुरुस्त काम करने जा रहा हूँ। मैं वो कर रहा हूँ जो आपके बेटे और सिकंदर के भाई को करना चाहिए। उसने उनसे संजीदगी से कहा था और घर से निकल गया था। और अब जबकि वो मरियम से मिलाया था, उसे बेइज्जत भी किया था, उसे धमकाया भी था, तब उसके घर से निकलने के बाद उसके दिल की अजीब हालत थी। उसके घर जाकर उसे सामने खड़ा देखकर उसके अंदर उम्मे मरियम के लिए नफ़रतें ही नफ़रतें थीं। वो उसे खूनी निगाहों से देखता रहा था, जैसे बस ना चल रहा हो उसे जान से मार डाले। मगर अब उसने गाड़ी एक सड़क के किनारे पर रोक दी। 12 साल पहले उसने उस लड़की से वालियाना मोहब्बत की थी। पिछले 12 बरसों से वो उसकी मोहब्बत दिल के नहा खानों में छुपाए बैठा था, मगर उससे मिलकर अभी अभी उस बात की तस्दीक हुई थी कि उम्मे मरियम ने उससे कभी एक लम्हे के लिए मोहब्बत नहीं की थी। वो उसे धोखा देने पर ज़रा भी शर्मसार न थी। अपनी मोहब्बत की इस तजलील और रुसवाई पर उसका रोने को जी जा रहा था। उसके सच्चे और खरबे जज्बों का उस लड़की ने किस बेरहमी से मजाक उड़ाया था। उम्मे मरियम उसकी मोहब्बत किया उसकी नफ़रत के लायक भी नहीं थी। वो उसकी इतनी अनमोल चाहते और मोहब्बत पाने की मुस्तहक नहीं थी। पर आज की रात मोहब्बत का सोग मनाने की रात तो न थी। आज की रात तो बहुत अहम थी। आज रात भर में उसे सब कुछ ठीक कर देना था, ताकि कल सुबह सिकंदर वापस ना जा सके। सिकंदर उन सब में से किसी के भी रोकने से नहीं रुक रहा था, मगर वो लीज़ा के रोकने से रुकेगा। घर से निकलते ही वो यही सोच कर आया था कि पहले मरियम के घर जाएगा और फिर लीज़ा से मिलेगा। उसने वक्त की परवाह नहीं की थी। उसने गाड़ी महमूद खालिद के घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी।
رات کے 3 بج رہے تھے، ہر سو خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں اسی انداز میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ محمود خالد اور مریم کے جانے کے بعد سے اس نے اپنا بیٹھنے کا انداز تک تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس نے ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا جو سکندر اس کی امّو جان کی آمد کے وقت پہن رکھا تھا، وہی میک اپ، وہی جیولری۔ زندگی میں یکدم ہی ایسا طوفان آیا تھا جس نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ اس نے سیم کی نفرت کے سوا باقی ہر بات بھلا دی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ سیم اس سے نفرت کرتی ہے، باقی کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ سکندر بھی نہیں، اپنے پاپا بھی نہیں۔ سیم نے آج اپنے اور سکندر کے رشتے کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ اس پر بھی کچھ نہیں سوچ پائی تھی۔ جب ڈرائنگ روم میں سب کے سامنے سیم نے سکندر پر الزامات لگائے تب وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ وہ فوری طور پر اس ہر صورتحال اور ان تمام باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ سیم اور سکندر ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور ماضی میں جس بھی حوالے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے آج ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس وقت صورتحال ایک دم ہی عجیب سی تھی، غریب اور ہنگامی حادثاتی سی ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو کچھ بول پائی تھی اور نہ کچھ سوچ پائی تھی۔ پھر جب وہ شاید اس صورتحال کو سوچ اور سمجھ پاتی، سکندر سے فون پر بات کر پاتی، تب سیم اس کے پاس اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سیم کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، سکندر ایسا تھا ہی نہیں۔ وہ سیم سے آہستگی سے سکندر کی حمایت میں بولی تو اس نے روتے ہوئے مزید سکندر کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تک سیم کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی سکندر کو غلط نہیں سمجھا تھا۔ وہ سیم کے سکندر پر سنگین الزامات کو محض الزامات ہی سمجھ رہی تھی۔ یقیناً سیم کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ کلثوم بیٹا، اب تک اسی طرح بیٹھی ہو؟ اس نے محمود خالد کی آواز سنی۔ وہ کمرے میں کب داخل ہوئے اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے خالی خالی نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جیسے اس کے دل کی حالت سمجھ رہے تھے۔ فرش پر بکھرے کانچ سے بچتے ہوئے وہ اس کے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ پاپا، سیم مجھ سے نفرت کس طرح کر سکتی ہے؟ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح ضدی لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے کلثوم۔ بدی کے جس راستے پر وہ چل پڑی ہے اس پر اسے ہر غلط صحیح نظر آنے لگا ہے۔ وہ صحیح اور غلط، نیکی اور بد میں تمیز بھول بیٹھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے پہ پلٹ آئے۔ اس نے بہت سے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، بہت سی زندگیاں برباد کی ہیں۔ میں بہت ڈرتا ہوں کہیں اللہ اس کی گرفت نہ کرے۔ وہ توبہ کر لے، وہ سیدھے راستے پر پلٹ آئے۔ تم بھی بہن کے لیے یہی دعا مانگو کلثوم، کسی گرفت، کسی پکڑ سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ اولاد ہے وہ میری، اگر اسے کوئی دکھ پہنچا تو میں کیسے سہ پاؤں گا؟ بولتے ہوئے ان کی آواز رند گئی تھی۔ وہ اپنے پاپا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ پاپا، آپ سب کچھ جانتے تھے، آپ نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ میں ہمیشہ آپ کو برا سمجھتی رہی، آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ باپ کی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اسے یاد آیا تھا کہ اگر سیم بہت سے لوگوں کی مجرم ہے تو وہ بھی تو اپنے باپ کی مجرم ہے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے محض اپنے باپ کو سزا دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے ان سے ملی تک نہیں تھی۔ بیٹا، تم مجھ سے ذہنی اور جذباتی طور پر بہت دور تھی، تم مریم سے بہت قریب تھی۔ تھوڑا دور میں نے کیا تھا تمہیں خود سے، مکمل طور پر دور مریم نے کروا دیا۔ تم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، تم مجھ سے اس حد تک منتفر تھی کہ اگر میں کبھی تمہیں سچائی بتانے کی کوشش کرتا تو تم مجھ سے لڑ پڑتی۔ پچھلے 5 سالوں سے تم سے محض فون کی حد تک میرا رابطہ تھا۔ وہ فون کالز جو میں کرتا تھا اور تم انہیں بیزاری سے ریسیو کرتی تھی، تم مختصر اور اکھڑی بات کرتی تھی۔ تم مکمل طور پر مریم کے زیر اثر تھی۔ تمہیں مریم کے متعلق کچھ بھی بتانے سے پہلے میرے لیے ضروری تھا تمہارا اعتبار پانا۔ تم مجھ پر اعتماد اور اعتبار کرتی، تبھی میری باتوں کا تمہیں یقین آتا۔ بولتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مگر مریم نے تمہارا دل اور ذہن میرے خلاف اس حد تک کر رکھا تھا کہ بارہا مجھے خدشہ محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اس کے کہنے میں آ کر صرف مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے تم کسی غلط آدمی سے شادی نہ کر لو۔ ذرا سوچو کلثوم، اگر تمہارے پاکستان یہاں میرے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں فون کر کے یہی باتیں بتاتا جو آج میں نے کہی تھی، تب کیا تم میرا یقین کرتی؟ تم یہی سوچتی کہ ان باتوں کے پیچھے میری کوئی سازش ہے، میں تم دونوں بہنوں کو دور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹی ہے میری،
کیا کہوں، مگر مریم کا سازشی ذہن بہت خطرناک منصوبہ ساز ہے۔ میں تمہیں اس کے خطرناک عزائم سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مگر تمہارے مستقبل کی بہت فکر تھی بیٹا۔ مریم تمہاری زندگی برباد کر دینے تک سے دریغ نہ کرتی، اور تم اسے اپنا سب سے سچا رشتہ اور عزیز جان بہن سمجھتے ہوئے مکمل طور پر اس کے زیر اثر خود کو تباہ کر ڈالتی۔ اس نے جیسے کوئی اسم پڑھ کے پھونک رکھا تھا تم پر۔ وہ کہتی دن ہے تو تم بھی دن کو رات کو دن کہہ دیتی۔ ایسے میں کوئی ڈائریکٹ اور صاف صاف بات تم سے کیسے کر سکتا تھا کلثوم؟ باپ کی ہر بات حرف بحرف سچ تھی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر آج سیم نے خود اپنے منہ سے اس سے نفرت کا اظہار اور اس کی زندگی کی تباہی کی خواہش کا اعتراف نہ کیا ہوتا تو اس کے پاپا ہی کیا، وہ دنیا کے دوسرے کسی بھی اور فرد کے کہنے پر اس کی خود سے نفرت کا یقین نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دے پاپا، میں نے آپ کا دل بہت دکھایا ہے، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ نہیں میری جان، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اگر مجھے برا سمجھتی ہو تو تمہارے بچپن میں نے خود کو تمہارے سامنے بہت لاپرواہ اور بہت غیر ذمہ دار باپ کے طور پر ہی پیش کیا تھا۔ میں تمہیں توجہ نہیں دے پایا، وہ پیار نہیں دے پایا جو میں نے مریم کو دیا تھا۔ تم مجھ سے یوں ہی دور نہیں ہوئی گئی تھی، میں نے بھی تمہاری پرواہ نہیں کی تھی۔ ایک بیٹی کو آنکھوں کا تارا بنا کر میں دوسری کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھ کر بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اسے پتا تھا اس کے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے چونک کر اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا۔ باہر زین آیا ہوا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ زین؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ زین ان کے گھر اتنی رات گئے؟ کافی دیر ہو گئی اسے آئے ہوئے، کافی دیر میری تمہارے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہے، بہت کچھ واضح بات کرنا ہے، بہت سی الجھی گتھیاں سلجھانی ہیں۔ اب وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، جا کر اس سے مل لو۔ میں نے بہت کہا اندر آ کر بیٹھ جاؤ، مگر وہ کہہ رہا ہے اسے لان میں ملنا ہے۔ باپ کے کہنے پر وہ فوراً صوفے پر سے اٹھی۔ کلثوم اسے محمود خالد نے پیچھے سے پکارا۔ وہ مڑی۔ جو فیصلہ بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ کون سا فیصلہ پاپا؟ اپنے اور سکندر کے مستقبل کا۔ وہ گزری شام اور رات سکندر کو بھول رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے بھی اس کا دھیان نہیں آیا تھا، لیکن اس کا خیال نہ آنے کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ اور سکندر الگ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محبت اور رشتوں پر اس کا یقین تزلزل ہوا تھا، مگر سکندر کی محبت اس کے دل میں اسی آب و تاب سے موجود تھی۔ پاپا، میرا مستقبل کل بھی سکندر کے ساتھ وابستہ تھا، آج بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے باپ کے لبوں پر طمانینت اور سرشاری سے بھری مسکراہٹ آتے دیکھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ لان میں آئی۔ لان میں فقط ایک بلب جل رہا تھا، اس لیے اسے زین فوری طور پر اندھیرے میں نظر نہیں آ سکا تھا۔ جب اس مدھم روشنی سے اس کی آنکھیں مانوس ہوئیں تو اسے زین سیڑھیوں پر بیٹھا نظر آیا۔ یہیں آ جاؤ لیزا، وہ اس سے مدھم آواز میں بولا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اسی اسٹیپ پر ذہن سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ذہن اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے ایک بھائی اور دوست والی محبت اور نرمی جھلک رہی تھی۔ جو الزامات مریم آج دوپہر سکندر پر لگا کر گئی تھی، میں ان سب کے جھوٹا ہونے کا انکل کو بتایا تھا۔ میں تمہیں بھی تفصیل سے وہ سارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں ذہن؟ تاکہ تمہیں سکندر کا اعتبار آ سکے، تاکہ تم اسے چھوڑنے کی بات سوچو بھی نہیں۔ وہ اس کی حیرت کے جواب میں سنجیدگی سے بولا، مگر میں سکندر کو چھوڑ کب رہی ہوں؟ چھوڑ نہیں رہی؟ مگر تم اس کے پاس بھی تو نہیں گئی لیزا، نہ تم اس کے پاس گئی نہ اسے فون کیا۔ تم نے کسی بھی طرح اسے یقین نہیں دلایا کہ تم مریم کا نہیں اس کا اعتبار کرتی ہو۔ ذہن کے لفظوں نے اسے یکلخت ہی سکندر کے لیے فکر مند کر دیا۔ سکندر کہاں تھا؟ وہ ٹھیک تو تھا؟ آج دوپہر کے بعد سے اب اس وقت پہلی مرتبہ اس نے مکمل توجہ کے ساتھ سکندر کو سوچا۔ ذہن بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو اس سے محبت کرتی تھی، پھر تم ہم لوگوں جیسی کیسے ہو گئی؟ سکندر سے محبت کی تھی تو اس کا اعتبار بھی تو کرنا تھا لیزا، جو ہم سب نے اس کے ساتھ کیا۔ تم تو وہ مت کرو۔
ज़ैन کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا۔ مجھے سکندر کا اعتبار ہے ذین، میں اس کا اعتبار کیوں نہیں کروں گی؟ بولتے ہوئے اسے سکندر بڑی شدتوں سے یاد آیا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ خیریت سے تو تھا نا؟ اسے سکندر کی محرومیاں، اس کے دکھ، اس کے خوف سب یاد آ گئے تھے۔ وہ اس کا ساتھ قبول کرتے ہوئے کس قدر ڈرا تھا، اس کی محبت چھن جانے کا کیسا ایک انجانا سا خوف اسے لپیٹے میں لیا ہوا تھا، اسے سب یاد آ گیا۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے مناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس کے کانوں میں اپنی غصے سے چلاتی آواز گونجی۔ ہاں ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، رشتے نبھانے کی اہلیت گنوا چکا ہوں۔ اس کے کانوں میں سکندر کی دکھ بھری آواز گونجی۔ سکندر، سیم سمیت دنیا کا کوئی بھی فرد تمہارے متعلق کچھ بھی کہے، مجھے اس کا نہیں، صرف اور صرف تمہارا اعتبار ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ کل دوپہر سے اب تک اسے سکندر کے کسی دکھ کا خیال نہیں آیا تھا، اب آ رہا تھا۔ وہ سکندر کی زندگی کا نہ ختم ہونے والے دکھوں کی سوچ رہی تھی۔ آخر زندگی کو اس پر رحم کیوں نہیں آتا؟ عمر بھر کی تنہائیوں اور دکھوں کے بعد اس کی محبت ملی۔ وہ ابھی پل بھر کے لیے ہی خوش ہوا تھا کہ زندگی نے یہ بدصورت سچائی اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ لیزا اس مریم کی سگی بہن ہے جو اس کی زندگی کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ پتہ ہے لیزا، آج میری انکل کے ساتھ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ میں آیا تو اس لیے تھا کہ انہیں اور تمہیں مریم کی سچائی بتا سکوں، تم دونوں پر سکندر کی بے گناہی ثابت کر سکوں، مگر انکل نے یہ انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ مریم کی تمام بدتر بدصورت سچائیاں خود ہی جانتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات سنانے کے ساتھ ساتھ ذین نے یہ بھی بتایا تھا کہ 12 سال اس نے سیب کی باتوں پر اندھا اعتبار اس لیے کر لیا تھا کہ سکندر کے خلاف غبار تو اس کے دل میں برسوں سے جمع ہو رہا تھا۔ وہ اپنے غیر معمولی ذہین بھائی سے حسد اور نفرت کیا کرتا تھا، اس وقت بھی جب اس کی زندگی میں سیم نہیں آئی تھی۔ بولتے بولتے وہ رک گیا، وہ دکھ سے بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ انکل نے مجھ سے تمہارے اور مریم کے بارے میں بہت سی باتیں شیئر کی۔ میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد تمہارے بارے میں بہت سوچا لیزا۔ ذہن کی طرف دیکھ ضرور رہی تھی مگر اس کا ذہن اور دل سکندر ہی میں الجھا ہوا تھا۔ تم میں اور مجھ میں بڑی عجیب اور حیرت انگیز مماثلت ہے لیزا۔ تمہاری 1 سال بڑی بہن جو زندگی بھر ہر میدان میں تم سے آگی تھی، ہائی اچیور تھی، اور میرا 1 سال بڑا بھائی جس سے میں ہر لحاظ سے پیچھے تھا۔ ہم دونوں ہی میں نے اپنے اپنے بھائی اور بہن کی اس برتری کو بڑے عجیب اور ایب نارمل انداز میں لیا۔ میں نے اپنے بھائی سے حسد اور مقابلہ بازی شروع کر دی، اس سے جیت نہ پایا تو اس سے نفرت دل میں بٹھا لی، اور تم نے اپنی بہن کو خود سے اتنا برتر اور عظیم تسلیم کر لیا کہ زندگی بھر جو کچھ وہ تم سے کہتی رہی تم آنکھیں بند کر کے کرتی رہی۔ وہ تمہیں تباہی کے دہانے تک لے جانا چاہتی تھی، اور تمہیں آنکھیں بند کر کے اسے برتر مان کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ذہن کی باتوں میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ وہ اس کے لفظ توجہ سے سننے پر مجبور ہو گئی۔ اس سیم کو خود سے برتر، خود سے بہتر اور اعلیٰ مان کر اس کی ہر بات مانا کرتی تھی۔ یہ کوئی اسے پہلی بار بتا رہا تھا۔ کاش ہم دونوں ہی نے اپنے ہائی اچیور بھائی اور بہن کے غیر معمولی نارمل ہونے کو نارمل انداز میں لیا ہوتا تو آج ہماری زندگیاں بہت مختلف ہوتی۔ ذہن کے لہجے میں بہت دکھ اور بہت پچھتاوے تھے۔ وہ ذہن کی آنکھوں میں پھیلے غم کو سمجھ رہی تھی، ذہن کی آنکھیں جو اس سے کہہ رہی تھی کہ کاش اس نے اور ذہن نے وہ نہ کیا ہوتا جو انہوں نے کیا۔ سکندر کہاں ہے؟ وہ واپس جا رہا ہے لیزا۔ کیا؟ ہم میں سے کوئی بھی اسے روک نہیں پا رہا۔ یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ اسے روک لو لیزا، اسے یہ سوچنے پر مجبور نہ کرو کہ اس سے محبت کرنے والا ہر فرد اسے دکھ دے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ اسے روک لو لیزا، وہ دوحہ نہیں جا رہا، وہ زندگی سے دور جا رہا ہے، اور اب کی بار وہ گیا تو تم سمیت ہم میں سے کوئی بھی اسے واپس زندگی کی طرف نہیں لا پائے گا۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ وہ سکندر کے جانے کی بات سن کر رونا بھول گئی تھی،
پر میں نے اسے چھوڑا کب ہے زین؟ میں سکندر کے ساتھ کل بھی تھی، آج بھی ہوں۔ مجھے اتنی رعایت تو ملنی چاہیے کہ کل جس لڑکی کو یہاں دیکھ کر سکندر یہاں سے غصے میں فوراً چلا گیا تھا، وہ میری سگی بہن تھی، وہ بہن جو میرے لیے میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ غصے، ناراضگی اور بے بسی سے بولی۔ سکندر مجھ سے ملے بغیر، مجھ سے بات کیے بغیر جا رہا تھا۔ اتنی بے اعتباری! محبت کی تھی تو اعتبار بھی تو کرتا لیزا محمود پر۔ لیزا کو زندگی کہتا تھا تو زندگی کے بنا یہاں سے کیسے جا سکتا تھا؟ زین بے اختیار طمانینت بھرے انداز میں مسکرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم سکندر سے بدگمان نہیں؟ میں اس سے کیوں بدگمان ہوں گی زین؟ میں نے اس سے محبت کی ہے، میں نے اس کے ساتھ عمر بھر کا ناطہ جوڑا ہے۔ بس میں پریشان ہو گئی تھی، بوکھلا گئی تھی، مگر سکندر سے بے اعتبار تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوئی تھی۔ زین نگاہوں میں پیار اور احترام لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سکندر کو روک لو لیزا، اسے اپنا ساتھ دے دو، اسے اتنا پیار دو کہ وہ گزرے تمام محرومیوں کو اور غموں کو بھول جائے۔ وہ زین کی آنکھوں میں سکندر کے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب وہ زین کے ساتھ سکندر کے ہوٹل جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ صبح 8 بجے کی تھی تو ابھی وہ ہوٹل ہی میں ہوگا۔ کل دوپہر اس کے گھر سے گیا تھا اور آج صبح وہ اس کے پاس جا رہی تھی۔ یہ بہت وقت تھا، اس عرصے میں بہت سارے گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اتنے بہت سارے گھنٹوں میں اس کے پاس نہیں گئی تھی، اسے کوئی فون کال تک نہیں کی تھی۔ سکندر کی اس خفگی اور بدگمانی جائز تھی کیا؟ اگر وہ سکندر سے یہ کہے کہ اس نے کل ایک لمحے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا یا اس پہ شک نہیں کیا، تو کیا وہ یقین کرے گا یا پھر سمجھے گا کہ زین اسے یہ سب سچائیاں بتا کر منا کر اس کے پاس لایا ہے؟ سکندر کو اس پر اعتبار کرنا چاہیے، اسے اس کی حالت کو بھی سوچنا چاہیے۔ وہ عمر بھر جس بہن پر آنکھیں بند کر کے اندھا بھروسہ کرتی آئی تھی، جس کے بتائے ہر راستے آنکھیں بند کر کے چلتی آئی تھی، اس کی ہر ایک بات مانتی تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ ایک دم سے وہ بہن اس سے پرائی ہو گئی؟ سکندر کو اسے اتنی رعایت، اتنی گنجائش تو دینی ہی پڑے گی کہ بہن کی بھیانک سچائی دیکھ کر اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ زین نے گاڑی ہوٹل سے باہر سڑک پر ہی روک دی۔ تم جاؤ، وہ چیزوں کو بہت منفی انداز میں سوچنے لگا ہے، مجھے دیکھے گا تو سمجھے گا تمہیں میں لے کر آیا ہوں۔ تو زین بھی راستے بھر وہی سوچتا آیا تھا جو وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اندر چلی آئی۔ وہ ریسیپشن پر آئی، اس نے سکندر شہریار کا روم نمبر بتا کر کہا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اسے انفارم کر دیا جائے۔ سوری میم، وہ تو چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ریسیپشن پر کھڑی خوش پوش و خوش شکل لڑکی نے اسے معذرت خانہ انداز میں بولا۔ کب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ایک ہلکی پیشہ ورانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے بتایا۔ اللہ، اسے مجھ سے دور مت کرنا، اسے مجھ سے کھونے مت دینا، اسے کھو کر میں کیسے جی پاؤں گی؟ وہ بے آواز اللہ کو پکار رہی تھی، بڑی شدتوں سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ ہوٹل کے اندر پارکنگ ہی میں کھڑا تھا۔ کیب ڈرائیور اس کا سوٹ کیس اور بیگ وغیرہ کیب کی ڈگی میں رکھ رہا تھا، وہ خود وہاں خاموشی سے کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نکل چکا تھا، مگر کیب کا ٹائر پنکچر ہو جانے کی وجہ سے اسے یہاں رکنا پڑا۔ ٹائر بدلنے کے بعد اب کیب ڈرائیور اس کا سامان کیب میں رکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اور بالکل گم سم سا کھڑا تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، پر وہ یہاں سے اکیلا واپس جا رہا تھا۔ تم مجھے آج فون کر کے کہتے، لیزا کسی بھی طرح کل کی فلائٹ سے دوحہ آ جاؤ، پرسوں ہمیں کراچی سے جانا ہے، میں تم سے بغیر کچھ پوچھے چل پڑتی۔ تمہارے سپرد میں نے اپنی پوری زندگی کر دی ہے سکندر۔ کسی کے بڑے یقین سے کہے جملے اس کی سماعتوں میں گونجے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ کیب میں بیٹھنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں جتنا جانتا میرے لیے ضروری تھا، میں تمہیں اتنا جانتی ہوں سکندر۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا یہ شخص ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ سماعتوں میں گونجتی یہ جملے اس کے اندر تلخیاں ہی تلخیاں بھر رہے تھے۔ وہ اندر بیٹھنے کے لیے اپنا قدم اٹھا رہا تھا۔ سکندر! اسے یوں لگا لیزا نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، یوں جیسے وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ وہ مڑا نہیں،
جانتا تھا یہ آواز اس کا وہم ہے، یہ آواز سچ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیزا محمود کو اس کے پاس کبھی بھی نہیں آنا تھا۔ سکندر رکو! اس بار اسے دور سے پہلے سے زیادہ زور سے چلا کر پکارا گیا تھا۔ اس بار وہ ٹھٹک کر رکنے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ رک گیا تھا۔ تیز بھاگنے سے اس کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ اگلے لمحے اس کے پاس تھی۔ اس کی سانس اتنی بے ہنگم انداز میں بھاگنے کی وجہ سے پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ دس از ناٹ فیئر سینیور سکندر، تم میرے ساتھ آئے تھے، میرے بغیر تم کس طرح واپس جا سکتے ہو؟ ہم ساتھ آئے تھے، ہم کو ساتھ جانا تھا۔ وہ اسی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ غصے سے بولی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ غصے سے اس پر چلا رہی تھی۔ تم نے خود ہی میرے بارے میں سب کچھ سوچ لیا، مجھ سے کچھ پوچھنا بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا سکندر کہ لیزا بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، جیسے تم دکھ درد اور غم کو محسوس کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتی ہے۔ جس لڑکی نے تمہاری زندگی برباد کی تھی وہ لیزا محمود کی سگی بہن ہے، اور لیزا اپنی بہن کے بدترین اور بھیانک کردار سے زندگی میں پہلی بار آگاہ ہو رہی ہے۔ وہ شوق میں بھی ہو سکتی ہے، وہ درد اور غم میں بھی محسوس کر سکتی ہے، وہ رو بھی سکتی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیب ڈرائیور بھی وہاں موجود ہے، اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کے اس طرح زور سے بولنے پر کیا سوچیں گے، اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ صبح سویرے کا وقت تھا، مگر ہوٹل میں اس وقت بھی چند لوگ تو آ جا رہے تھے۔ سکندر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ مجھے ذرا سی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں؟ میرے دل کی حالت، میرا غم سمجھنے پر آمادہ نہیں؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ سوچا ہے تم نے کیا ام مریم کی بہن ہونا میرا جرم ہے، اور تم اس جرم کی سزا میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ اس سے لڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ لیزا نے اس کے دونوں بازوؤں کونے کے پاس سے مضبوطی سے تھام لیے۔ میں تمہیں صرف بیلا لگی تھی، روما کی باقی سب چیزوں کی طرح خوبصورت لگی تھی، مگر انسان نہیں نا سکندر۔ ایسی بات نہیں ہے لیزا، وہ رسانیت سے بولا۔ لیزا کو پرواہ نہیں تھی، مگر وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی وجہ سے محتاط ہو رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بغیر اکیلے واپس جانے کی؟ مجھے فون کر کے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے لیزا میں کل صبح واپس جا رہا ہوں، تم بھی صبح 6 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاؤ؟ پھر میں نہ آتی تو تم کہتے، مگر تم مجھے فون کیوں کرتے؟ تم کو تو مجھے سزا دینی تھی، جو سیم نے تمہارے ساتھ کیا تم اس کی سزا مجھے دینا چاہتے ہو۔ میں تمہارے دل سے اتر گئی ہوں، نکال دیا ہے تم نے مجھے اپنے دل سے، اس لیے کہ میں سیم کی بہن ہوں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے اس سے لڑ رہی تھی۔ نہیں لیزا نہیں، میں نے تمہیں اپنے ام مریم کی بہن کی حیثیت میں ایک بار بھی نہیں سوچا ہے، وہ دھیمی آواز سے بولا۔ پھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ سکندر، مجھے سیم کی بہن ہونے کی سزا مت دو۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بشمول کیب ڈرائیور اس منظر کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ بیلا کیا کر رہی ہو؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لیزا کا روما نہیں کراچی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کھسیانی اور شرمندہ سی مسکراہٹ سے آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ لیزا جذبات کی شدت سے مغلوب تھی۔ صبح سویرے یہاں سے گزرتے لوگوں کی اسے کیا پرواہ تھی؟ اگر یہاں مجمع بھی جمع ہو جاتا وہ تب بھی یہی سب کرتی۔ اس نے لیزا کا سر اپنے کندھے سے پر سے ہٹایا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا، ہم ساتھ جا رہے ہیں، ہم ساتھ واپس جا رہے ہیں لیزا۔ چل سکو گی ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ؟ ہاں چلو۔ مجھے آزمانے چلے ہو سکندر شہریار؟ میں تم سے تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں بغیر کسی سے ملے ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں۔ ارے کہاں، میں تو بھول گیا تھا، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، میری خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتی ہو۔ ہاں میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں سکندر شہریار۔ میری خاطر پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ روما چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔ رونا اور لڑنا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں۔
اس نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے گرتے اور رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ وہ ابھی لیزا سے مزید کچھ اور بول نہیں پایا تھا کہ لیزا کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ زین کال کر رہا ہے۔ زین تمہیں یہاں لایا ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی سکندر اگر اب تم مجھ سے بدگمان ہوئے۔ میں زین کے ساتھ یہاں آئی ضرور ہوں مگر اس کے کہنے سے نہیں، میں خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں۔ زین اپنی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہے سکندر۔ ہاں زین بولو، وہ سکندر کو گھورتے ہوئے فون پر بولی۔ لیزا، سکندر ملا تمہیں؟ ہاں، سینیور سکندر کی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے کی تیاری تھی، شکراً میں ٹھیک وقت پر پہنچ گئی۔ لیزا، سکندر کو بتانا امو جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، پاپا انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ جیسے فوراً اسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا۔ زین نے فوراً ہی خدا حافظ کر کے فون بند کر دیا تھا۔ لیزا کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سکندر، امو جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہاشم رات سے اسی طرح کمرے میں بند تھا۔ رات وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں، دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کمرہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ وہ رات بھر میں کئی بار اس کمرے کے دروازے پر جا چکی تھی، ہر بار اسے ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہاشم کو اس نے سدا اپنی غلامی کرتے دیکھا تھا۔ اس کا یہ سرد مہر رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ہمیشہ وہ روٹھا کرتی تھی، ہاشم اسے منایا کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر مرتا ہے نا ہاشم۔ وہ کمرے میں جہاں کر بہت اچھی طرح تیار ہوتی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج وہ منا لے گی۔ اپنی حسین اور کم عمر بیوی کو وہ کتنی دیر نظر انداز کر پائے گا؟ صبح ہو چکی ہے، اب تو وہ کمرے سے نکلے گا۔ وہ آج خود کو اس پر نچھاور کر دے گی۔ وہ اسے یہ یقین بھی دلائے گی کہ اب وہ ماں بننا چاہتی ہے۔ وہ تیار ہو کر واپس لانچ پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاشم کو اس نے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے دیکھا۔ شکر وہ کمرے سے باہر تو نکلا۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر فوراً صوفے پر سے اٹھی اور حالانہ انداز میں اور خود سپردگی سے اسے اس کے گلے لگ گئی۔ میری جان پر بن گئی تھی ہاشم، اس طرح ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ ہاشم نے اسے فوراً ہی دھکا دے کر دور ہٹایا۔ وہ اس چیز کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ہاشم، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ نگاہوں میں سختی اور نفرت لیے اس وقت اسے دیکھ رہا تھا۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا مریم، تمہارا بدترین کردار اور ماضی میرے سامنے پوری طرح عیاں ہو چکا ہے۔ کل دوپہر میں تمہارے پاپا کے گھر پر وہ سارا منظر دیکھ کر ہی حیران پریشان رہ گیا تھا، مگر کل رات تمہارے سابقہ منگیتر نے جو کچھ مجھے بتایا اسے جان کر میرا خود کو ختم کر دینے کا دل چاہ رہا ہے۔ ایسا گھناؤنا کردار رکھنے والی لڑکی کو میں پچھلے کئی برسوں سے بیوی بنا کر بیٹھا ہوں۔ وہ اسے سخت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم، زین بکواس کر رہا تھا، میں نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ وہ اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا بدلہ لے رہا تھا، وہ مجھ سے منگنی توڑنے کا انتقام لے رہا تھا۔ بس مریم، اور جھوٹ نہیں۔ ہاشم نے وارننگ دیتے کے انداز میں انگلی اٹھا کر اس سے بات بے حد سختی سے کاٹ دی۔ میں کل تک اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ تم نے پہلی بار جس مرد کو چاہا وہ میں تھا۔ میں اس معاملے میں بہت انتہا پسند ہوں مریم۔ میری بیوی جب مجھے ملی تھی تو اس کے دل میں کوئی اور تھا، اس کے جذبات انچھوئے نہ تھے۔ اس سچائی کو جاننے کے بعد میں تمہارے ساتھ رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور ہوتے ہوں گے بے غیرت مرد، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ دوسرے مردوں کے ساتھ راتیں گزار کر آئی عورت میری بیوی نہیں رہ سکتی۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں مریم۔ نہیں ہاشم، نہیں، پلیز ایسا مت کرو۔ تم تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تمہاری خواہش ہے نا میں تمہارے بچے کی ماں بنوں۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں ہاشم۔ اس نے روتے ہوئے اس سے کے بازو جکڑ لیے۔
ہاشم نے اس کے ہاتھ جھٹک کر دور ہٹا دیے تھے۔ میں کل رات سے کئی ہزار مرتبہ اس بات کا شکر ادا کر چکا ہوں کہ تم میرے بچے کی ماں نہیں بنی۔ اگر ہماری کوئی اولاد ہو گئی ہوتی تو آج جو فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ کرنا میرے لیے بے حد کٹھن ہو جاتا۔ وہ اسے دیکھ کر نفرت سے بول رہا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی، جیسے وہ کوئی بدبودار اور غلیظ شے ہو۔ تو تم کون سا غیر شادی شدہ اور کنوارے تھے، 3 بچوں کے باپ تھے تم۔ یہ میرا احسان تھا تم پر کہ میں نے تمہیں اپنا ساتھ دیا تھا۔ وہ یکدم ہی عجیب انداز میں چلائی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کی حالت غیر تھی۔ وہ جیسے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے پہلے ہاتھ پاؤں چلاتی خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ بہت افسوس ہے مجھے اس بات کا، بہت شرمندہ ہوں میں اپنی بیوی بچوں سے۔ تمہاری محبت میں پاگل ہو کر میں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، بہت زیادتی کی تھی۔ تو اب مجھے اپنی شرمندگی کا مداوع کرنا ہے۔ دوبارہ نکاح پڑھوا لو اپنی اسی بیچاری بیوی کے ساتھ۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے چلانے کے جواب میں ہاشم بالکل ٹھنڈے پرسکون انداز میں بولا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تمہاری سب باتیں احمقوں کی طرح مانتے چلے جانے کے باوجود میں نے ایک بات تمہاری نہیں مانی تھی مریم، میں نے رومانہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ تب تم سے اس بات کو چھپانے کی وجہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں بلکہ تمہاری ناراضگی سے بچنا تھا۔ میں اس طرح پاگل ہو کر اسے طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے رو کر مجھ سے منت کی تھی، مجھے میری بیٹیوں کے مستقبل کا خیال دلایا تھا۔ میری بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، کل کو ان کی شادی کا وقت آئے گا تو ان کے رشتے طے کرتے وقت ان کی طلاق کی یہ خبر سوالیہ نشان بن جائے گی۔ میں نے اپنے بچیوں کی خاطر رومانہ کی بات مان لی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا مریم، رومانہ آج بھی میری بیوی ہے اور آج میں واپس اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ 100,000 بار شکر کہ میرے بچوں کی ماں ایک شریف اور باکردار عورت ہے۔ تمہارے ساتھ گزارے وقت کو میں یہ سمجھ کر بھلانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے عیاشی کے لیے چند سال ایک بدکردار لڑکی اپنے نکاح میں رکھی تھی۔ جب میرا دل بھر گیا تو میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ اس کی تذلیل کر رہا تھا، جیسے کل رات خود کو پہنچی ہر تکلیف اسے بے عزت کر کے اسے بدلہ لے رہا تھا۔ وہ ہاشم کی تذلیل پر سکتے میں نہیں تھی، وہ اس کے جھوٹ پر سکتے میں تھی۔ رومانہ آج بھی اس کی بیوی تھی۔ ہاشم پچھلے کئی سال سے اس سے جھوٹ بولتا رہا، یہ شیمات تھی۔ وہ چاروں خانے چت تھی۔ وہ ہاشم سے لڑنا، اس پر چلانا، بکنا سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ حیرت سے گمسم کھڑی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ساری زندگی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی، انہیں دھوکہ دیتی آئی تھی۔ کیا کوئی اسے بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں رومانہ اور اپنے بچوں کے پاس واپس جا رہا ہوں مریم، تمہیں طلاق کے کاغذات آج شام تک میرا وکیل پہنچا دے گا۔ میں تمہیں 15 دن کا نوٹس دے رہا ہوں، اگلے 15 دن میں میرا یہ گھر خالی کر دو۔ تمہاری وجہ سے اپنے بچوں کو میں نے یہاں سے نکالا تھا، اب انہیں پورے عزت و احترام سے واپس ان کے گھر لاؤں گا۔ ہاشم سرد سے لہجے میں بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور سختی کے سوا کچھ نہ تھا۔ رہ گئی تم تو ویسے یہ میرا درد سر نہیں کہ تم کہاں جاؤ گی، مگر پھر بھی اگر تمہیں یاد ہو اس چند سالہ شادی کے دوران تم نے بہت کچھ مجھ سے تحفے میں وصول کیا تھا۔ میں نے منہ دکھائی میں اپنا ڈیفنس والا بنگلہ تمہارے نام کر دیا تھا، تم وہاں جا سکتی ہو۔ نہ جانا چاہو تو مت جانا، ویسے بھی تمہارے لیے کوئی نیا شکار پھنسا لینا کون سا مشکل کام ہے۔ ہاشم تیار ہو چکا تھا، ملازم سوٹ کیس لے کر آیا۔ سوٹ کیس گاڑی میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ہاشم نے ایک سرد کاٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، وہ دونوں ہاتھ لٹکائے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بغیر کچھ کہے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے نکل گیا۔ ہاشم، وہ چلائی، رکو ہاشم میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر باہر آئی تھی۔ ہاشم گاڑی گیٹ سے باہر نکال رہا تھا، اس کا شوہر اسے دھتکار کر جا رہا تھا، وہ اسے طلاق دینے والا ہے۔ نہیں، وہ یہ تذلیل نہیں سہ سکتی، وہ ساری زندگی سر اٹھا کر زندہ رہی ہے، اسے کبھی کسی نے نہیں ٹھکرایا، اس نے لوگوں کو ٹھکرایا ہے۔
وہ گاڑی میں بیٹھی اور اسپیڈ میں گاڑی چلانے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سامنے سے آتے ٹرک کے ڈرائیور نے بریک فوراً لگانے کی کوشش کی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ بہت بلند چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آمنہ ICU میں تھی۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ شہریار خان بہت پریشان تھے۔ وہ دونوں بھائی اپنی ماں کے لیے بہت پریشان تھے۔ دوپہر تک لیزا بھی ان کے ساتھ وہاں رہی تھی۔ پھر اس کے پاپا کا اس کے پاس فون آ گیا تھا۔ انہوں نے اسے گھر بلا لیا تھا۔ لیزا فوراً ہی چلی گئی تھی۔ آمنہ پھر ہوش میں آ گئیں۔ انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ باری باری وہ تینوں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس ICU میں جا رہے تھے۔ آمنہ سکندر کو دیکھتے ہی رونے لگی تھی۔ وہ ان کی حالت بگڑنے سے ڈر رہا تھا۔ وہ دوپہر کے بعد سے آمنہ کے مستقل معالج نے ان کے مختلف ٹیسٹ کروانے شروع کر دیے تھے۔ انجائنا کے اٹیک کے ساتھ ان ٹیسٹوں کا کیا تعلق تھا؟ وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ مگر گھر پہ نویرہ اور علی تھے۔ وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ ذہن نے شہریار خان سے رات میں گھر چلے جانے کو کہا تھا، مگر وہ آمنہ کے پاس سے جانے کو آمادہ نہیں تھے۔ دو ہی افراد وہاں رک سکتے تھے، اس لیے مجبوراً زین کو گھر جانا پڑا تھا۔ وہ تینوں آپس میں آمنہ کی طبیعت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر سامنے سے آئے۔ آپ کی مسز کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی ہیں شہریار صاحب۔ کینسر دوبارہ پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً بلڈ اور یورین ٹیسٹ کروایا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹس میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا تمام ٹیسٹ کروا لوں تاکہ ذہن کلیئر ہو سکے۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں خوف زدہ سا کھڑا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابھی 4 ماہ پہلے آمنہ کے تمام ٹیسٹ روٹین کے مطابق ہوئے تھے اور ان کی رپورٹس ٹھیک آئی تھی۔ جواباً ڈاکٹر فاروقی نے انہیں ملامت کرتی اور ان کا درد سمجھتی نظروں سے یوں دیکھا تھا جیسے کہنا چاہتے ہوں بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کون چاہے 4 ماہ پہلے بھی بیماری اندر ہی اندر پھیل رہی ہو، مگر چونکہ اس وقت انہیں پتہ چلنا خدا کی منشا نہ تھی، چنانچہ ٹیسٹوں کی رپورٹوں میں بھی انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر کوئی علاج؟ اب کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ باپ کا خوف اور پریشانی پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ میجر سرجری ہوگی دوبارہ، مگر اس میں رسک بہت ہوگا۔ پاپا، اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ وہ انہیں پکڑ کر نیچے بینچ میں بٹھا دینا چاہتا تھا، مگر شہریار خان ایک دم ہی اس کے گلے لگ کر رو پڑے تھے۔ سکندر، اپنی ماں کو بچا لو۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں۔ اگر اسے کچھ ہوا میں خود کو کیسے معاف کر پاؤں گا؟ وہ خود اس لمحہ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ باپ سے ناراضگی، باپ کا خود پر کیا ظلم، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ امّو جان کو کچھ نہیں ہوگا پاپا، میں انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جاؤں گا۔ بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر ان کا علاج کرواؤں گا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ سکندر، لیزا سے شادی کر لو جلد از جلد۔ آمنہ کو بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا۔ جس طرح وہ چاہتی ہے اسی طرح دھوم دھام سے لیزا سے شادی کر لو۔ اس کا جسم تمہارے ہی عمل غم میں گھائل ہے۔ تمہیں خوش دیکھے گی تو شاید اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو سکے، پھر شاید وہ اپنی بیماریوں سے لڑ سکے۔ میں لیزا سے اسی طرح شادی کروں گا پاپا، جس طرح امّو جان چاہیں گی۔ سکندر، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں دنیا کا بدترین باپ ہوں۔ میں نے تمہاری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں مجرم ہوں، تمہارا بھی اور تمہاری ماں کا بھی۔ آج آمنہ اس حال تک پہنچی ہے تو میری وجہ سے۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کہیے۔ اس نے اپنے سامنے بندھے ان کے ہاتھوں کو کھولا۔ مجھے آپ کی اور امّو جان کی بہت ضرورت ہے پاپا، مجھے آپ کی اور امّو جان کی دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے آواز آنسو بہا رہے تھے۔ آمنہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آج شام میں ان کی چھٹی ہو جانی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق فی الحال وہ گھر جا سکتی تھی۔ ہاں، ان کے کینسر کے علاج میں بہت جلدی کیے جانے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے کل آمنہ کے معالجین سے سیٹنگ کا بھی
سٹنگ کے بعد ہی امریکہ میں چند بڑے اسپتالوں سے انٹرنیٹ کے ذریعہ رابطہ کیا تھا اور وہاں سے ملی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے آج صبح سویرے ہی آمنہ کی تمام رپورٹس وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کر دی تھی۔ اس وقت وہ تینوں آمنہ کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ جاگی ہوئی تھی، ان کی ایک طرف وہ بیٹھا تھا، دوسری طرف زین بیٹھا تھا۔ آمنہ باری باری ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ امو جان، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں لیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جیسا آپ چاہیں گی اسی طرح۔ آپ جس فنکشن کے لیے کہیں گی میں وہ فنکشن رکھوں گا شادی پر۔ آمنہ نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیزا اور محمود صاحب راضی ہیں شادی کے لیے سکندر؟ سب راضی ہیں امو جان، بس آپ کا انتظار ہے۔ آپ جلدی سے طبیعت ٹھیک کر لیں تاکہ جلدی سے جلدی شادی ہو سکے۔ اس مرتبہ آمنہ کو یہ جواب زین نے دیا تھا۔ آمنہ نے پہلے زین کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھا تھا۔ وہ زین کی بات کی تصدیق کے لیے سر بات میں ہلا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے پورچ میں آیا۔ اب تک اسے راستہ یاد ہو گیا تھا، اس لیے وہ گاڑی خود چلا کر جانا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اسے پورچ میں زین کے چند ملازمین کے ساتھ سیاہ گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ علی بھی وہیں کھڑا تھا۔ پاس ٹوکرے میں پھول رکھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت اور تازہ پھول۔ زین ملازمین کو ساتھ لگائے دولہا کی گاڑی سجا رہا تھا۔ وہ دوسری گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ زین نے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی لگ رہی ہے گاڑی؟ گاڑی کا ایک حصہ پھولوں سے سج چکا تھا۔ بہت خوبصورت۔ سکندر پاپا، آج آپ کی شادی ہے نا لیزا آنٹی کے ساتھ؟ بچے علی نے مسکرا کر سکندر سے کہا۔ ہاں علی، آج تمہارے سکندر پاپا اور لیزا آنٹی کی شادی ہے۔ امو جان کو اسپتال سے آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ وہ فی الحال مکمل بیڈ ریسٹ پر تھیں۔ ان کے اسپتال سے آتے ہی شہریار خان نے محمود خالد سے مل کر آنن فانن شادی اور ولیمہ کا دن طے کر لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں بھاگ دوڑ کر شہریار خان اور زین نے کی تھی۔ اس نے تو ان 5 دنوں میں آمنہ کو جلد از جلد علاج کے لیے امریکہ لے جانے کا سلسلے میں کوشش کی تھی۔ نیکولس کا بڑا بھائی سین فرانسسکو میں ایک جانا مانا اور قابل سرجن تھا۔ اسی نے کسی بہت اچھے اور قابل سرجن کے بارے میں اسے بتایا تھا۔ کل رات ہی یہ سب کنفرم ہوا تھا اور رات جب اس نے شہریار خان اور زین کو یہ بات بتائی تھی تو ان دونوں کے مایوس چہروں پر امید جگمگانے لگی تھی۔ امو جان ٹھیک ہو جائیں گی نا سکندر؟ ہاں زین، انشاءاللہ امو جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی آدھی بیماری تو کل مجھے لیزا کو شادی کرتے دیکھ کر دور ہو جائے گی اور باقی بیماری اللہ ڈاکٹر کے ذریعہ ٹھیک کروا دے گا انشاءاللہ۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ زین نے اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، امو جان کی ایک دوا ختم ہو گئی ہے، وہ لینے جا رہا ہوں، سکندر قدرے سنجیدگی سے بولا۔ سکندر پاپا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ آ جاؤ علی۔ سکندر کے چہرے پر بھتیجے کے لیے آلانا چاہت تھی۔ علی بھاگتا ہوا سکندر کے پاس گیا۔ سکندر نے بے ساختہ اسے گود میں اٹھا لیا اور اس کے گالوں پر پیار کیا۔ وہ خاموشی سے بھائی اور بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ان چند دنوں میں علی سکندر سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ سکندر کی ذہن سے ماں کی بیماری سے ہٹ کر کچھ زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، نہ نویرہ سے سلام دعا سے زیادہ کچھ بات ہوا کرتی تھی۔ آئس کریم کھلائیں گے سکندر پاپا؟ میں اپنے علی کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ اور چاکلیٹ بھی دلائیں گے؟ چاکلیٹ بھی دلاؤں گا۔ وہ بھائی اور بیٹے کو گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جاتا محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سکندر سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ علی کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھا کرے۔ اس کی خواہش تھی، اس کی دعا تھی کہ علی بڑا ہو کر سکندر جیسا بنے، محبت کرنے، درگزر کر دینے والا، معاف کر دینے والا، اعلیٰ ظرف رکھنے والا۔ علی سے باتیں کرتے ہوئے، اس کی معصومانہ باتوں پر مسکراتے ہوئے سکندر نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سکندر سے دوری اور فاصلے کے سبب وہ بہت کچھ جو وہ کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اسے شادی کے ان گزرے برسوں میں بھی اس نے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ اس کی بھی کبھی کسی سے منگنی ہوئی تھی۔ مریم کی ان کی زندگیوں میں کسی طوفان آئی تھی۔ نویرہ کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ سکندر کی شادی کے دن جب کہ ان کے گھر میں خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، ہمیں اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا ہے نویرہ یہ سب کہنے کے لیے۔
اس نے گاڑی کی سجاوٹ کا بقیہ کام نوکروں کو سمجھایا اور خود کو گھر کے اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ یہ سکندر اور لیزا کے ولیمے کی رات تھی۔ کل بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کی خواہش کے مطابق اس کی بارات باپ کے گھر سے گئی تھی۔ آمنہ دولہا کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علی شہ بالا بنا تھا۔ گاڑی زین نے چلائی تھی۔ نویرہ بھی دولہا کی گاڑی میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آمنہ نے شادی کے دن وہی ساڑی پہنی تھی جو لیزا کے لیے عروسی ملبوسات کی خریداری کے موقع پر اس نے انہیں دلائی تھی۔ آمنہ بے تحاشا خوش تھیں۔ وہ کسی پل خوشی سے رو پڑتی اگر اگلے ہی پل کھلکھلا کر ہنسنے لگتی۔ انہوں نے شادی اور ولیمہ کی تقریبات میں بہت اچھی سے شرکت کی۔ برسوں کی یہ خوشی آج ان کی پوری ہو رہی تھی۔ شادی کے تحفے کے طور پر آمنہ نے اسے اور لیزا کو ہنی مون کے لیے اٹلی کا ریٹرن ٹکٹ دیا تھا۔ ماں کی بیماری کے اس مشکل موقع پر اس کا دل ہی نہیں تھا ہنی مون کا، اور نہ ہی لیزا کا، مگر آمنہ کا اصرار تھا کہ وہ دونوں جائیں۔ ابھی ان لوگوں کے امریکہ جانے میں 2 ہفتہ باقی تھا، تو کیا حرج تھا؟ وہ جانتا تھا اس کی ماں اس کی زندگی کی خوشیوں سے بھرا دیکھنا چاہتی تھی۔ ماں کے دل کو خوشی دینے کے لیے اس نے لیزا کے ساتھ اٹلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ولیمہ والی رات ہی ان لوگوں کی فلائٹ تھی۔ نینی بھی ان کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے بطور خاص پاکستان آئی ہوئی تھی۔ شادی کی تقریبات میں شرکت کر کے آج رات انہیں بھی ان دونوں کے ساتھ ہی روم واپس چلا جانا تھا۔ سب لوگ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے ہوئے تھے۔ شہریار خان، آمنہ، زین، نویرہ، علی، محمود، خالد اور عائشہ۔ آمنہ ویل چیئر میں بیٹھی تھی۔ لیزا کے دونوں ہاتھوں پر مہندی رچی تھی۔ وہ اسٹائلش مگر سادہ لباس میں تھی، لیکن اس سادگی میں بھی اس کی نئی دلہن ہونے کا پتہ چل رہا تھا۔ زین خاموشی سے سکندر کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب سکندر کی بارات لے کر وہ لوگ گھر سے نکل رہے تھے، اس کا دل چاہا تھا وہ بھائی کے گلے لگ جائے اور مبارکباد دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ خوش رہو بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا پاپا۔ تم نے مریم کو فون کیا تھا؟ چند لمحوں بعد بہت دھیمی آواز میں انہوں نے اس سے پوچھا۔ اب وہ باپ کے ہاتھ تھامے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بہت کوشش کی پاپا، مگر ابھی خود میں اتنا ظرف پیدا نہیں کر سکی کہ اس سے مل سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ اگلی بار پاکستان آؤں گی تو اس سے ضرور ملوں گی۔ ہے تو وہ میری بہن نا، آپ اسے زندگی بھر کے لیے چھوڑ تو نہیں سکوں گی۔ محبت نہیں رہی مگر خون کا رشتہ تو ہے نا۔ بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی۔ سیم کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع پا کر محمود خالد نے اسے بلایا تھا۔ وہ اور محمود خالد اسپتال میں سیم کے پاس موجود رہے تھے۔ جب تک سیم ہوش میں نہیں آئی تھی وہ وہاں موجود رہی تھی، مگر اس کے ہوش میں آتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اس سے نہیں ملی تھی۔ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا، اب انہیں اندر لے جانا تھا۔ نینی نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر جیسے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ وہ لیزا محمود خالد کا دکھ محسوس کر رہی تھی۔ چلو لیزا، دیر ہو رہی ہے۔ سکندر بھی اپنے باپ، ماں، نویرہ، محمود خالد اور عائشہ سے مل رہا تھا۔ پاپا، امو جان کی ساری تیاری کروا دیجیے گا، میں اگلے ہفتے واپس آ جاؤں گا۔ فکر مت کرو بیٹا، ساری تیاری ہو جائے گی۔ تم اور لیزا بس دل بھر کے گھومو پھرو اور انجوائے کرو۔ اپنا خیال رکھنا سکندر، زین مسکرا کر بولا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا زین، وہ اسے گلے لگائے بولا۔ اور زین شہریار نے زندگی میں پہلی بار اپنے بڑے بھائی پر فخر کیا تھا، رشک کیا تھا، کسی نفرت یا حسد میں مبتلا ہو کر نہیں، مگر اسے رشک سے دیکھتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ کاش وہ بھی سکندر جیسا ہوتا، اس کی طرح اعلیٰ ظرف اور درگزر کا حوصلہ رکھنے والا، اسی کی طرح محبتوں کو بنا لفظوں کے سمجھ لینے والا۔ وہ اپنے فلیٹ میں تنہا تھی۔ ساحل سمندر سے نزدیک یہ فلیٹ کئی برسوں پہلے اس نے اس وقت خریدا تھا جب محمود خالد نے اپنی کچھ پراپرٹی ان دونوں بہنوں میں برابر تقسیم کر دی تھی۔ تب لیزا نے روم میں اور اس نے کراچی میں اپنے لیے فلیٹ خریدا تھا۔ اس کے فلیٹ کے لیونگ روم کی بڑی بڑی فرینچ کھڑکیاں سمندر کا خوبصورت منظر دیتی تھی۔ تب اس منظر کی دلکشی سے محصور ہو کر اس نے یہ فلیٹ خریدا تھا۔ اب یہ منظر اس کے 24 گھنٹے کا ساتھی تھا۔ وہ دن کے 24 گھنٹے یہاں ان کھڑکیوں کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھ کر سمندر کو دیکھتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ اس خوفناک ایکسیڈنٹ میں اس کی جان بچ گئی تھی، کاش نہ بچی ہوتی، مگر اس کی قسمت میں بچ جانا اور معذور اور اپاہج ہو کر ویل چیئر میں آ جانا لکھا تھا۔ ہاشم کے کسی پیسے کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ
اس کے تحفے میں دیے گئے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ طلاق کے بعد اب اس کا کسی بھی چیز پر کیا حق تھا؟ اس کے پاپا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسپتال سے آنے کے بعد ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جائے، مگر باپ کی نظروں سے گر کر معذور اور اپاہج ہو کر وہ ایک بوجھ بن کر وہ ان کے گھر کیسے جا سکتی تھی؟ مریم ساری زندگی سر اٹھا کر زندہ رہی تھی۔ اسے ویل چیئر سے اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، باتھ روم جانے پر ہر چیز کے لیے لوگ درکار تھے۔ اس کام کے لیے اس کی ایک وقتی میڈ تھی۔ محمود خالد روز شام اس کے پاس آتے تھے، وہ چند گھنٹوں اس کے پاس گزارتے تھے۔ اس دوران وہ دونوں ہی خاموش رہتے تھے، بہت بولنے، بہت چہکنے، بہت تیز زندگی میں دوڑ میں شامل مریم بولنا ہی بھول گئی تھی۔ اس کے پاس لفظ گم ہو گئے تھے۔ اس کے اور اس کے باپ کے درمیان چند مختصر جملوں کا تبادلہ ہوتا تھا، جیسے آج اسے ان سے پتہ چلا تھا کہ لیزا اور سکندر ہنی مون کے لیے اٹلی گئے ہوئے ہیں۔ لیزا بہت خوش ہوگی۔ ہاں، یہاں سارا دن اکیلے رہ کر پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو بیٹا، میرے ساتھ گھر چلو۔ پاپا مجھے اس قید تنہائی میں رہنے دیں، میں دنیا اور لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ روزانہ کی طرح اسے سمجھانے میں ناکام ہو کر محمود خالد مایوس اپنے گھر لوٹ گئے تھے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، باپ کا دل دکھانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آج جو بلا ناغہ روز اس کے پاس آتا تھا، اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اس کے لیے سب سے زیادہ مضطرب رہا کرتا تھا۔ جو اسے معذور اور اپاہج دیکھ کر پریشان تھا، وہ اس کا باپ ہی تھا۔ کاش وہ مریم نہ ہوتی، کاش وہ لیزا ہوتی۔ اسے حسن نہیں چاہیے، اسے ذہانت نہیں چاہیے، اسے لیزا جیسا دل چاہیے۔ وہ لیزا کیوں نہیں ہے؟ وہ لیزا جیسی کیوں نہیں ہے؟ یہ اٹلی میں ان کا آخری دن تھا۔ ان 8 دنوں میں وہ دونوں نیپلز، فلورنس، ٹریولی سب جگہ گئے تھے، جیسے تمام یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے ساتھ کئی جگہ دوبارہ گھوما۔ وہ لیزا کے فلیٹ پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں نینی انہیں مزے مزے کے کھانے پکا پکا کر کھلایا کرتی تھی۔ روبرٹو نے ان دونوں کی اپنے گھر پر دعوت بھی کی تھی، ان دونوں کی شادی پر بہت خوش تھا۔ مجھے تبھی لگتا تھا کوئی چکر ہے تم دونوں کے بیچ۔ یہ لیزا جس طرح تمہارے ایکسیڈنٹ پر پریشان ہوئی تھی، تمہیں اپنے گھر لے گئی تھی، میں تبھی سمجھ گیا تھا معاملہ گڑبڑ ہے۔ آج روم میں اس کا آخری دن تھا۔ وہ دونوں ٹریوینی فاؤنٹین آئے ہوئے تھے۔ لیزا بڑے اہتمام سے پینٹنگ کا سامان لائی تھی۔ وہ آج ٹریوی کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کی پینٹنگ بنانا چاہتی تھی۔ پھر پانی سینیور سکندر، میں سکہ اچھالوں؟ اچھالو، ٹھیک ہے، میں سکہ اچھالتا ہوں، تم میری تصویر کھینچو۔ وہ جیب سے ایک سکہ نکال کر اچھالتا ہے۔ تم نے کیا خواہش کی، بتا دوں؟ ہاں بتا دو۔ تم پینٹنگ روما اور مجھے کبھی بھی نہ چھوڑو، یہ دعا کی ہے میں نے۔ جانتی ہو لیزا، تمہارا روما مجھے کیوں پیارا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لیزا کو اپنا روما بہت پیارا ہے۔ میں تمہارے ساتھ یہاں بار بار آنا چاہتا ہوں، بار بار لیزا۔ اور لیزا کی آنکھوں میں اپنے لیے محبتیں ہی محبتیں دیکھ کر لیزا سرشار ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔